بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج جو بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ قربانی میت کی طرف سے کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا کیا کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے۔ بات یہ ہے، اگر بیٹے نے جانور ذبح کیا ہے، اس کے فوت شدگان جتنے بھی ہیں سب کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ اس کا جو والد فوت شدہ ہے اس کو بھی اجر ملے گا، اس کی والدہ صاحبہ کو بھی اجر ملے گا۔ خاص طور پر میت کی طرف سے قربانی کرنا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، ابو الحسنہ اس میں مجہول راوی ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اس میں الفاظ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب ان سے پوچھا گیا تو وہ فرمانے لگے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی۔ ہاں، اگر کوئی بندہ وصیت کر جائے کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں، اگر بیٹا آپ کے پاس وسعت موجود ہو تو میری طرف سے قربانی کرنا، اس کی وصیت کو پورا کرنے کے لیے قربانی کرنا، یہ پھر اس میت کو قربانی کا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ اگر وصیت نہیں ہے تو تب میت کی طرف سے قربانی کرنا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، فادر ان لا ہیں، لیکن انہوں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی نہیں کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت تھی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی تھی۔ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ گائے میں 6 حصے ڈالے اور ایک حصہ وہ کہتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ تو میں نے بتا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس بات کی وصیت نہیں کی کہ آپ میری طرف سے قربانی کرنا۔ تو اب کیا ثابت ہوا؟ یعنی میت کی طرف سے قربانی کرنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، اگر میت نے وصیت کی تھی تو اس کی وصیت کو پورا کرتے ہوئے اس کا بیٹا اگر قربانی کرتا ہے تو فوت شدہ والد کو قربانی کا اجر ملتا ہے۔ اگر وصیت نہیں ہے، بیٹا جانور ذبح کرتا ہے باپ کی طرف سے، تو وہ پھر یعنی والد کو صدقے کا اجر ملے گا، وہ صدقے کا اجر ہے، قربانی کا اجر نہیں ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا، اس کی بھی میں نے وضاحت کر دی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے۔ پہلے میں نے بتایا روایت ضعیف ہے، اگر بالفرض اسے صحیح بھی مان لیا جائے تو اس میں وصیت کے الفاظ ہیں۔ اگر میت نے وصیت کی ہے تو اس کی وصیت کو پورا کرتے ہوئے آپ میت کی طرف سے قربانی کریں گے تو پھر اسے قربانی کا اجر ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر وسعت موجود ہے ضرور 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 قربانی کریں۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں، فرض یا واجب نہیں ہے، سنت ہے، تاکید بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام شریعت کے احکامات ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کاموں سے منع کیا گیا اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔